الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ غسل کے مسائل سے متعلق بیان چل رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا غسل میں غرغرہ کرنا فرض ہے؟ غسل میں غرغرہ کرنا فرض تو نہیں ہے، البتہ سنت طریقہ ہے غرغرہ کرنا، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شخص غرغرہ کرنے والا روزے دار نہ ہو، کیونکہ اگر روزے سے ہے تو غرغرے کے دوران پانی حلق میں جانے کا خطرہ ہے۔ اگر پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا روزہ۔ اس لیے وہ شخص جو غرغرہ کر رہا ہے وہ روزے سے نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے غرغرہ کرنا سنت طریقہ ہے، البتہ کلی کرنا ضروری ہے۔ اور کلی کسے کہتے ہیں؟ کلی کہتے ہیں کہ سر جھکائے ہوئے پانی کو منہ میں جتنے جگہ تک گھما سکتے ہیں گھما لیں، وہ جتنی جگہ کو پانی تر کرتا ہے منہ کے اندر کے حصے کو، یہ کلی کہلاتی ہے۔ یعنی اس میں سر جھکا ہوا ہوگا تو پانی حلق میں نہیں جائے گا کلی کے دوران، یعنی پانی کو اندر لے کر نہیں جانا ہے، بلکہ جتنا حصہ ظاہری اندر منہ کا جتنا حصہ تر ہو جاتا ہے، یہ سارا حصہ ہی کلی کے اندر شامل ہے، اس کو کلی کہتے ہیں۔ تو کلی کرنا ضروری ہے، غرغرہ کرنا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، غرغرہ کرنا سنت طریقہ۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ دانتوں میں اگر خول لگے ہوئے ہوں تو غسل واجب میں ان کو نکالنا ضروری ہے؟ نہیں، وہ خولوں کو نکالنا ضروری نہیں، بلکہ وہ جو خول جو فکس ہوتے ہیں وہ اصل دانت کے حکم میں، جیسا اصلی دانت ہے نا، اس دانت کے حکم میں آ جاتے ہیں وہ، اس لیے غسل اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ کیا غسل واجب میں عورت کے لیے مینڈیاں کھولنا ضروری ہے؟ عورت کے سر میں اگر مینڈیاں بندھی ہوئی ہیں تو چوٹیاں بندھی ہوئی ہیں تو اس کو کھولنا ضروری نہیں ہے غسل کے دوران، بلکہ اس کے جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر جڑوں تک پانی پہنچ جاتا ہے تو بس یہ کافی ہے۔ لیکن اگر بال کھلے ہوئے ہیں غسل کے دوران تو فقہاء نے لکھا ہے کہ پورے بالوں کو گیلا کرنا، تر کرنا ضروری ہے۔ اگر اس میں سے کوئی حصہ رہ گیا گیلا ہونے سے تو غسل نہیں ہو، غسل دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سوال ایک یہ ہے کہ کیا ناپاکی کے حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، درود شریف اور دوسرے اذکار پڑھنا جائز ہے؟ اور اسی طرح کھانے پینے، چلنے پھرنے اور سلام کلام کرنے کی اجازت ہے؟ ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کی تو اجازت نہیں، قرآن مجید پڑھ نہیں سکتے، البتہ ذکر اذکار کیا جا سکتا ہے، درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، اسی طرح سلام کلام ہو سکتا ہے، چلنے پھرنے کی بھی اجازت ہے۔ البتہ فقہاء نے کھانے میں یہ احتیاط لکھی ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لیا جائے اور کلی کر لیا جائے، تو یہ طریقہ ہے، کلی بھی کر لے اور ہاتھوں کو بھی دھو لے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر مکروہ ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں ناخن اور بال کاٹنے کی اجازت ہے؟ ناپاکی کی حالت میں کیونکہ نجاست پورے جسم میں صلاحیت کر جاتی ہے، اس وجہ سے ناخنوں کو تراشنا اور بالوں کو کاٹنا مکروہ ہے، اس سے احتیاط کیا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔